باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد. پہلی گزارش تو یہ کہ میں خود مصدق ہوں اس بات کا کہ مولا رضا کے حرم میں دعا مستجاب ہوتی ہے. تو بہرحال سبھی مولا کے عاشق اور سبھی مولا کے چاہنے والے ہیں. ذکر ان امام کا ہے کہ ان سے پہلے تک ہر امام کو یہ اپنا رسول کہا جاتا تھا، ان کے بعد ہر امام کو یہ اپنا رضا کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے نعرہ حیدری. اس فقرے کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے بات کیوں کہی ہے. کہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے تک ہر امام کو ابن رسول اللہ کہا جاتا تھا، امام رضا علیہ السلام کے بعد ہر امام کو ابن رضا کہا جاتا ہے. وہ کیا خاص وجہ ہے؟ اور اس وجہ کی ایک چھوٹی سی گزارش یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہیں، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. 47 برس سے زیادہ کہ امام کا سن ہو چکا تھا اور امام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. امام کو ابتر کہا جاتا تھا. امام تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام تقی الجواد امام رضا کے کوثر ہیں اور وہاں سے نسل امامت آگے بڑھی. امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے، امام تقی علیہ السلام. یعنی ائمہ علیہ السلام کی معمولاً اولادیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کثیر اولادیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے. امام رضا علیہ السلام کوئی بیٹی بھی نہیں ان کی، فقط ایک بیٹے ہیں امام رضا علیہ السلام کے، امام محمد تقی علیہ السلام. اور امام کو چونکہ ابتر کہا گیا نعوذ باللہ، لہٰذا امام تقی الجواد نے اس بات پر فخر کیا اور گویا امام علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے ابن الرضا کہا جائے، کہ میں رضا کا بیٹا ہوں. اور ان کے بعد ہر امام نے اس بات پر اصرار کیا کہ انہیں ابن الرضا کہا جائے. لہٰذا بغداد میں اور سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو ابن الرضا کہا جاتا تھا. اور بعید نہیں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی بات پر راضی ہوں کہ ابن الرضا کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہور ابن الرضا علیہ السلام سلام. ایک گزارش تو یہ ہو گئی کہ ان امام کا جشن ہے کہ جن سے تاریخ امامت گویا ایک دوسرے مقام پر، دوسرے مرحلے پر پہنچ رہی ہے. شاید اس وجہ سے حضور مکرم کی حدیث میں بضعۃ منی کا لفظ یا فاطمۃ الزہرا کے لیے ہے یا علی ابن موسیٰ رضا کے لیے. سبحان اللہ. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں تقریباً 15-20 مجالس یا جشن آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں پڑھ چکا ہوں. آج بھی چاہتا ہوں کہ جو گفتگو ہو اس کا مرکز و محور امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی رہے اور تقریباً 90% باتیں وہ جب تک نہیں پڑھی وہ آپ تک پہنچ جائیں. تو بضعۃ منی یا بی بی فاطمۃ الزہرا کو کہا گیا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی. یا حضور نے فرمایا کہ میرے وجود کا ایک حصہ بضعۃ منی وہ دفن ہوگا خراسان میں، سبحان اللہ. جو اس کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ حضور مکرم نے امام رضا علیہ السلام کے لیے بضعۃ منی کی تعبیر استعمال فرمائی. ہر امام کے لیے ایک الگ ہی فضیلت، ایک الگ معرفت کا باب ہے کہ جب آپ گفتگو کیجیے تو ہر فضیلت لگتا ہے کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بات ہم نے ایک اور حوالے سے عرض کی ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں
کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. اور ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں، کیونکہ خود مملکت ایران پر جو احسان ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی جا کے کہ اگر گورنمنٹ کو بھی کوئی قرض لینا ہوتا ہے تو حرم امام رضا علیہ السلام سے قرض لیتا ہے. ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں کرتا ہوں میں قرآن سے، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے. جانتے ہیں کہ بہت ہی روحانیت و نورانیت و معنویت ہر ایک محسوس کر سکتا ہے خود اسی مقام پر. یہ آپ کی سماعتوں کا خلوص ہے، اور یقیناً جو صاحب خانہ ہیں جناب محترم امین شاہ صاحب، ان کی خاص عقیدت ہے جو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. ہر امام ہی سے ہر مومن کو عقیدت ہوتی ہے، لیکن کسی امام سے ایک ایسا خاص لگاؤ ہو جاتا ہے کہ اس سے تعلق انسان اپنا جوڑ لیتا ہے. تو مولا رضا علیہ السلام سے جو ان کی خاص عقیدت ہے، اسی اعتبار سے یہ اپنے گھر میں مجلس عزا کو بھی منسوب کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے، اور جشن بھی خاص انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے لیے اس اہتمام کے ساتھ رکھا ہے کہ فقط نیاز معنوی نہیں، نیاز مادی کا بھی بہترین اہتمام ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ چونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اور چھپا ہوا ہوتا تو مجھے تھوڑا لمبا جشن پڑھنے کی اجازت مل جاتی، لیکن چونکہ آپ جنت کو دیکھ چکے ہیں تو اس لیے مختصر. بہرحال نیاز معنوی ہم سے پہلے ہی جو ہمارے محترم منقبت خان یہ بات کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام پر، تو سلسلہ تو ذکر کا پہلے ہی سے جاری و ساری ہے. اپنے حصے کے لیے فقط ایک نام لکھوانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. ایک روایت ہے شیخ صدوق نے لکھی ہے علل الشرائع میں، اور روایت ہے ان صحابی سے کہ جن سے آپ کو بڑی عقیدت ہے، وہ ہیں حبیب ابن مظاہر. امام علیہ السلام کے صحابی ہی محترم ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر وہ تو حسین کے ظاہروں کے نام لکھتے ہیں اپنے پاس. سجلنا من زوار الحسین، جب عراقی جاتے ہیں ان کی ذریعے تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم ناصر الحسین، اے حسین کی نصرت کرنے والے آپ پر سلام ہو. سجلنا من زوار الحسین، حسین کے ظاہروں کے دفتر میں ہمارا نام لکھ لیجئے گا آپ. تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے روایت ہے یہ کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے پوچھا ان کے آقا اور مولا سردار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، کہا کہ اے مولا جب آپ آدم کو جب خلق کیا گیا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جنہیں مولا نے علم المنایا والبلایا عطا فرمایا ہے، ما کان و ما یکون کا علم. اب جانتے ہیں کہ کوفہ کی ایک گلی سے حبیب ابن مظاہر گزر رہے تھے اور سامنے سے میثم تمار آ رہے تھے. میثم تمار نے کہا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ جسے نواز رسول کی نصرت میں شہید کیا جائے گا. اور حبیب نے مظاہر نے پلٹ کر کہا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے وسیع رسول کی نصرت میں شہید کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. عصمت اصحاب علی حسین علیہ السلام سلام. ایک کو علم باپ نے عطا کیا، دوسرے کو بیٹے نے عطا کیا. علی حسین علیہ السلام کے یہ اصحاب ہیں جن کے پاس ماکان وما یکون کا علم ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا جو کچھ آنے والا ہے. تو حبیب نے مظاہر پوچھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کہاں تھے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم اشباہ نور تھے اور اطراف عرش پر تھے. تو اس وقت حبیب نے مظاہر نے پوچھا کہ آپ کس کام میں کس عمل میں مصروف تھے؟ اور جب جواب دیا امام حسین علیہ السلام نے، امام نے فرمایا کہ ہم اطراف عرش پر ملائکہ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا سکھلا رہے تھے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے اسلام سے پہلے کے مسلمان کی بات ہے. ہم ملائکہ کو
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا سکھلا رہے تھے، جن کے کہنے سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہے۔ اب ایک دعا سمجھ میں آتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی ہے، جسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما سألتکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ میرا اجر ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، جو کچھ میرا اجر ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ یہاں سے ایک اور گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے، میں طرف جاؤں گا نہیں، فقط سوال آپ کے ذہن میں بیدار کر رہا ہوں، پھر کبھی اور آپ کی خدمت میں جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے مجالس کے سبب جواب موجود ہو کہ کم سے کم 6 انبیاء ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہیں، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ فقط حضور مکرم ہے جو کہتے ہیں کہ میں ایک اجر چاہتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سوال یہ ہے کہ ایک خطیب ایک نواخان آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب میرا یہ اجر یہ ہدیہ ہے، اور باقی آئے وہ کہیں کہ جناب میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا صرف اجر اللہ کے اوپر ہے، تو آپ کو اچھا کون لگے گا؟ اللہ کے اوپر ہے۔ تو کیوں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اجر چاہتا ہوں، اور ان سے جو کمتر نبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ پھر کبھی اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ سے۔ چلیں آپ کی تشریح، اچھا چلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر تفصیل کبھی اور۔ سوال یہ ہے کہ حضور خود سے کب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اجر چاہتا ہوں؟ قل، اللہ کہہ رہے حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کوئی اجر دو، اللہ کہلوا رہا ہے قل، آپ کہیے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ کہیے۔ پتہ چلا مودت اہل بیت جو اجر رسالت ہے اس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف فرمائیں اس فرش ولا پر۔ یہ بھی اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، ایک اظہار ہے کہ ان کے غم میں مغموم ہونا اور ان کی خوشی میں خوش ہونا۔ آپ جشن امام رضا علیہ السلام میں اس وقت جو تشریف فرمائی، یہ مودت اہل بیت کی صورت میں اجر رسالت کی ادائیگی ہو رہی ہے، جو اللہ نے حق مانگا ہے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو بھی اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ غور کیجئے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، تو اللہ ان مسلمانوں کے ساتھ تو انہیں شامل کروانے کی دعا نہیں منگوا رہا کہ جو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ساتھ تو حضرت نوح علیہ السلام کو شامل کروانے کی دعا تو نہیں منگوا رہا جو خود اولو العزم نبی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے نام پر سورہ قرآن میں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اب تک بت پرست رہ چکے تھے، دعا کیجئے کہ ان جیسے مسلمانوں میں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا میں مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا من المسلمین، میں بھی مسلمین میں سے ایک ہوں کوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَسَمَّاكُمَ الْمُسْلِمِينَ مِن قبل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مسلمین میں رکھا ابراہیم کو تم سے پہلے۔ یہ کچھ خاص مسلمین ہیں۔ ایک لفظ میں بات واضح ہو جائے گی، سورہ زمر میں بھی آیت موجود ہے اور سورہ انعام میں بھی آیت موجود ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری عبادت اور میری زندگی اور میری پوری موت
وہ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں خالص رہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وانا اول المسلمین، مسلمین میں سے پہلا میں ہوں، مسلمین میں سے پہلا میں ہوں، انا اول المسلمین، مسلمین میں سے پہلا میں ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، فرش کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی اہل بیت کے مذہب سے دور ہوگا وہ کہے گا کہ 40 سال بعد انا اول المسلمین، جو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ فرش کی بات نہیں ہو رہی، یہ عرش کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جب اول خلقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انا اول المسلمین، کچھ بھی نہیں ہے تو میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی تسلیم ہونے والا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس خاطر ایک علماء کی پوری بحث اس بات پر، اس پر احادیث بھی موجود ہیں کہ دو مرحلے ہیں اسلام کے، ایک مرحلہ ہے ایمان سے پہلے اسلام جو اسلام سے کمتر ہے، ایک مرحلہ ہے ایمان کے بعد اسلام جو ایمان سے برتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جو ایمان کے بعد کا مرحلہ نا اسلام، وہ ہے الاسلام و تسلیم، کیا کہنا ہے، جو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہج البلاغہ میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، فرمایا الاسلام و تسلیم، و تسلیم والیقین، اسلام سے مراد تسلیم ہے، تسلیم سے مراد یقین ہے۔ کیا کہنا ہے، تو یہ جو انا اول المسلمین، میں مسلمین میں سے پہلا ہوں، یہ عرش کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے گریڈ 10 میں کہیں اپنے اسکول میں پوزیشن لی تھی، تو آپ یقیناً بات کو جانتے ہیں، جہاں میں نے گریڈ 10 کا حصہ گزارا ہے زندگی کا، وہاں کی بات ہو رہی ہے، یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جس مقام پر میں نے زندگی کا حصہ گزارا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ بات واضح ہے؟ بات واضح ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ خود مسلمانوں نے یہ ڈھونڈا کہ کوئی حضور کا استاد نہیں ہے اس دنیا میں، حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، تو یقیناً حضور کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ فرش کی بات نہیں ہو رہی، وہ عرش کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بات میں عرض کروں کہ اگر فرض کیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے کسی مقام سے مثلا گریجویشن کیا ہے، اور اگر آپ پورے وکٹوریا کی ڈگریز کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کہیں کہ جناب آپ تو غلط بات کر رہے ہیں، آپ نے تو کوئی گریجویشن نہیں کیا ہوا، ہم نے تو پورا حساب چیک کر لیا، آپ کہیں گے کہ میں یہاں کا ہوں، میں جہاں تھا میں حضور کا اسلام یہاں پر نہیں ہے، حضور کا اسلام وہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک آیت درمیان میں اور سن لیں، ایک آیت درمیان میں اور سن لیں، میں بالکل پہنچ جاؤں گا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، موضوع اور متصل ہی ہے ساتھ میں گفتگو، کہ سورہ احقاف کی ایک آیت ہے جس کی تعویل امام صادق علیہ السلام نے بیان کی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی آیت ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے خاص انسان کے لیے وصیت کی۔ یہ آیت عمومی بھی ہے لیکن اس کا خاص مصداق امام حسین علیہ السلام کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس احسان کو انجام دیں کہ حملتہ امہ کرہا، کہ اس خاص انسان کی والدہ نے جب حمل سے رکھا اس فرزند کو تو رنج کے عالم میں رکھا۔ تو امام جعفر صادق السلام نے فرمایا کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے حمل پر ایسی رنجیدہ نہیں ہوئی جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوئی، یہ مصائب میں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اور وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور رنج ہی کے ساتھ اس فرزند کی ولادت ہوئی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور حمل اور فصال یعنی شیر خارگی یہ ملا کر 30 ماہ تھی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جو ماہ ہے وہ 6 ماہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر مزید اس میں آپ 12 مہینے شامل کر لیجئے تو یہ 30 ماہ بنتے ہیں۔ حمل اور فصال کی مدت قرآن نے کہا ہے کہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے 40 سنہ، 40 تک یعنی 40 سال تک۔ تو اس خاص انسان نے یہ کہا کہ رب اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی، پروردگار وہ خاص نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں تیری بارگاہ میں، اور جو میرے والدین کو تو نے نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کروں تیری بارگاہ میں، اور ایک خاص عمل صالح ایسا انجام دوں کہ ترضا، تو اس سے راضی ہو جائے، رضن بقضائک و تسلیما لامرہ، واصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت میں بھی اسے جاری و ساری فرما۔ جو امام نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کو خاص مقام عطا کیا ہے کربلا کے عوض کہ الامام فی ذریت، کہ حسین کی نسل میں امامت کو رکھا ہے۔ انی تبت الیک، میں تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں، وانا من المسلمین، مسلمین میں سے ایک میں ہوں۔
اول المسلمین رسول اللہ، مسلمین میں سے ایک ہیں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار مجھے مسلمین میں شامل فرما دے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مسلمین ہیں۔ ان مسلمین میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اب سن لیجیے گا اس حدیث کو، یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ سے ممبر سے پڑھ رہا ہوں اس حدیث کو۔ یہ کتاب دلائل الامامہ میں حدیث موجود ہے پہلی جلد میں، کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک راوی پہنچا، اس کا نام ہے محمد ابن صدقہ۔ صدقہ یوزلی نام ہوتا نہیں کسی کا، لیکن آپ کو اس نام سے یاد رہے گا، محمد ابن صدقہ۔ کہتے ہیں دخلت علی الرضا، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے فرمایا مجھے دیکھ کر کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی و فاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد و جعفر و موسیٰ ابی۔ میں نے ملاقات کی رسول اللہ سے اور علی سے، علی ابن ابی طالب السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حسن حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد اور میرے بابا موسیٰ سے، فی ہذہ اللیلہ، اسی رات میں نے ملاقات کی ہے، اس رات میں نے ملاقات کی ہے۔ وہم یحدثون اللہ، جبکہ سب کے سب اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اس حدیث کا لطف لیجئے گا، میں تو ابھی یہیں پر لطف لے رہا ہوں اس کا، کہ وہم یحدثون اللہ، وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ان مسلمین میں امام رضا کا مقام ذرا سوچیے گا۔ فادنانی رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے قریب بلایا۔ امام رضا کہہ رہے محمد ابن صدقہ سے کہ رسول اللہ نے مجھے قریب بلایا، وَأَقْعُدَنِي بَيْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَهُ، اور مجھے علی علیہ السلام اور اپنے درمیان بٹھا دیا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میرے جد، وہ ایک طرف، کیا بات تو امیر المومنین میرے جد علیہ السلام کو میرے ساتھ بٹھایا، رسول اللہ نے مجھے ساتھ بٹھایا، جبکہ درمیان میں بٹھایا مجھے امیر المومنین کے اور اپنے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف میرے جد امیر المومنین تھے اور ایک طرف میرے جد رسول اللہ تھے، اور رسول اللہ نے مجھے درمیان میں بٹھایا۔ فقال علی، اور مجھ سے کہا کہ انی بذریت من ازل، یہ تو وہ ہے کہ جو ازل سے میری ذریت میں ہے، یعنی ازل سے مسلمین میں سے۔ پھر اہل زمین اور اہل آسمان سے کہا رسول اللہ نے کہ بخن بخن، مبارک ہو لمن عرفوہ حق معرفت، اس کے لیے مبارک ہو چاہے اہل آسمان میں سے اہل زمین میں سے ہو، جو معرفت رکھے اس کی حق کے معرفت، یعنی علی ابن موسیٰ رضا کی حق کے معرفت رکھے، یعنی جو معرفت کا حق ہے وہ رکھے۔ اب ایک جملہ ہے کہ جو یہاں فرش والا نہیں، وہ عرش والا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا جملہ ہے۔ وہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شکافتہ کیا، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے زراعت کو اگایا، کہ العارف بہ خیر من کل ملک مقرب کل نبی مرسل، مبارک ہو اس کے لیے کہ جو اس کی معرفت رکھے، حق معرفت، اس لیے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شکافتہ کیا ہے، اس کی معرفت رکھنے والا ہر ملک مقرب سے افضل ہے، ہر نبی مرسل سے افضل ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ یہ حق معرفت پتہ کیا ہے؟ امام کو مفروض الطاعہ سمجھنا، حدیث میں ہے مفروض الطاعہ، امام کو سمجھنا یہ حق معرفت ہے، یعنی امام کی اطاعت فرض ہے ہر جن پر، ہر ملک پر، انسان پر، ہر بشر پر۔ جو اس بات کو سمجھے گا خود بخود امام کی اطاعت میں ہوگا۔ تو مفروض الطاعہ جو امام رضا علیہ السلام کو سمجھے، حضور مکرم نے فرمایا کہ العارف بہ خیر من کل ملک مقرب و نبی مرسل، میرے اس فرزند کا عارف وہ ہر ملک مقرب سے خیر پر ہے، یعنی افضل ہے، اور ہر نبی مرسل سے افضل ہے۔
بلکہ آگے فرمایا کہ وَهُمْ وَاللَّهِ يُشَارِكُونَ الرُّسُلَ فِي دَرَجَاتِهِمْ، بلکہ وہ تو رسولوں کے ساتھ ان کے درجے میں شریک ہے. جو عارف علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے نام امام رضا علیہ السلام. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو لمن عرف محمدا وعلیا، ہر اس کے لیے کہ جو معرفت رکھتا ہے محمد اور علی کی، والویل لمن ضل عنہم، اور ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو ان سے منہ موڑ کر گمراہ ہو جائے، وکفا بجہنم سعیرا، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یہاں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. یہ مسلمین میں امام رضا علیہ السلام کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ مسلمین کے جو عرش پر ہیں، فرش پر نہیں، جو عرش پر ہیں، ان میں خاص علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو حضور نے بلا کر یہ فرمایا کہ میرے اس فرزند کا عارف. اب اس میں دریائے معرفت ہے کہ کیوں امام رضا علیہ السلام، کل ایک بات عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا جو عارف ہے اور امام رضا علیہ السلام کو جو مفروض الطاعت سمجھتا ہے وہ اثنا عشری شیعہ ہے، باقی ائمہ کے لیے ضروری نہیں ہے. جو امام رضا علیہ السلام تک امامت کی حیثیت میں آیا ہے وہ 12 امامی شیعہ ہے، کیونکہ امام کے بعد کوئی فرقہ بنا نہیں ہے. حضرت غور فرما رہے ہیں کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ لہٰذا امام رضا علیہ السلام تو امام کا جو احسان ہے قیامت تک کے لیے ہر انسان پر، بالخصوص ہر مومن پر اس کیفیت میں کہ امام رضا علیہ السلام ایران تشریف لائے اور ایران پر آ کے امام نے، ان سے پہلے کہ جتنے امام ہیں ان میں سے کوئی ایران نہیں آیا. آپ توجہ رکھتے ہیں؟ ان سے پہلے کہ جتنے امام ہیں ان میں سے کوئی بھی ایران نہیں آیا، فقط امام رضا علیہ السلام ایران تشریف لائے. امام رضا علیہ السلام کا ایران تشریف لانا، ان سے پہلے 7 امام رہے ہیں عرب علاقوں میں، حجاز میں، اور رسول اللہ بھی رہے. حضور مکرم کے ساتھ 7 ائمہ ملا کر جو عربوں کی تہذیب اور ثقافت انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، ان میں پھر بھی خارجیت اور ناصبیت رہ گئی. تنہا امام رضا علیہ السلام جو تشریف لائے، امام رضا علیہ السلام جب ایران پہنچے، جتنی وہاں پر شیعت ہوئی اتنی کہیں بہت شیعت نہ ہو سکے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت کے کسی بھی سیاسی حالات کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کہ میں موجودہ تناظر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، نہیں، میں تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام جب ایران تشریف لائے، جتنے امام زیادہ ایران میں اتنے کہیں نہیں. اچھا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں ان میں سے اکثریت وہ بغداد میں نہیں رہیں، پھر یا وہ خراسان آئیں یا وہ افغانستان گئیں. لہذا خراسان اور افغانستان میں بہت زیادہ امام زادے. تو امام رضا علیہ السلام کی جو ہجرت تھی وہ سادات کی نسل کو اس کیفیت میں بچا گئی کہ اگر امام رضا علیہ السلام ایران نہ آتے تو ایک محفوظ مقام نہ ملتا سادات کو، اور سادات ہوتے تو صحیح اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، لیکن اس کثرت کے ساتھ نہ ہوتے اگر امام رضا علیہ السلام کی ہجرت نہ ہوتی. امام رضا علیہ السلام کی ہجرت اس بات کی ضامن بنی، کیونکہ امام ضامن ہے، امام رضا علیہ السلام کی ہجرت اس بات کی ضامن بنی کہ امام تشریف لائے ایران اور یہاں پر ایک محفوظ مقام ملے ان سادات کرام کو کہ اس کے بعد ان کی نسلیں یہاں پر آباد رہیں، اور دنیا بھر میں پھر ایران سے اور افغانستان سے سادات پھیلے جو حتیٰ ہندوستان تک آئے اور سندھ تک آئے، اور ہندوستان اور پاکستان میں جتنے سادات پہنچے وہ بھی اسی طریق اور سلسلے سے پہنچے. لہذا کوئی شیرازی ہیں، کوئی احمدانی ہے، یہ جو سارے سلسلے تھے تو وہاں سے ہوتے ہوئے پہنچے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معمولاً اولادوں میں سے. اس لیے آپ کو تقریباً تمام سادات میں ملے گا کیا یا وہ رضوی ہیں یا وہ نقوی ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے جتنے تقریباً سادات ہیں ان میں آپ کو حسینی سادات بہت کم ملیں گے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو نسل ہیں وہ تو پھر حجاز اور عراق ہی کے علاقوں میں رہی اور وہیں پر امام کی شہادت ہو گئی. لہذا بعد کے جو ائمہ ہیں تو یہ امام رضا علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے کہ امام علیہ السلام کی جو ہجرت تھی، جیسے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی ہجرت بچا گئی نا اسلام کو، ویسے امام رضا علیہ السلام کی ہجرت بچا گئی نسل سادات کو. اور میں آپ سے عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت جیسے رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی نا، ویسے امام رضا علیہ السلام نے مدینہ سے خراسان ہجرت فرمائی ہے. آپ کو سے شبیہ جو شباہت ہے وہ وہی ہے کہ مکہ میں اب حضور مکرم کا بظاہر رہنا ممکن نہیں ہے، فرمایا ہجرت کر جائیے، اس لیے کہ ابو طالب کی وفات ہو چکی ہے. ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینا کا حکم دینا یہ خاموش خراج عقیدت ہے اللہ کی جانب سے ابو طالب کو. کیا ابو طالب کے بعد کسی کا احسان چاہیے نہیں ہمیں مکہ میں؟ کسی ختیجہ اور ابو طالب کے بعد اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تو جیسے حضور مکرم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی، ویسے ہی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر خراسان ہجرت فرمائی، اور خراسان امام کا آنا وہ پوری نسل سادات کو بچا گیا اور تشیع کو بچا گیا۔ کل میں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا دوبارہ، کہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے تک جو امامت کا عقیدہ ہے وہ فقط خواص میں، خاص صحابیوں میں، امامت کی حقیقت کو یا جتنی انسان میں حیثیت و بساط ہے اس کے مطابق بھی عام انسان نہیں سمجھتے کہ امام کی منزلت و شان کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایران آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، کیوں؟ اس لیے کہ امام آنے کے بعد فقط اپنے فضائل نہیں پڑھ رہے، زبان مولا رضا کی ہے، فضائل رسول اللہ کے، زبان مولا رضا کی ہے، فضائل امیر المومنین کے، زبان مولا رضا کی ہے، فضائل ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے۔ لہذا یہ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی امام رضا علیہ السلام ہی نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو گھر گھر میں احیا فرمایا، اس لیے کہ ان سے پہلے کسی امام کے لیے احساس ممکن نہیں تھا۔ امام رضا علیہ السلام ہی دیوبند کو حکم دیں اور ایک مجمع عام ہو، مجمع عام جمع نہیں ہو سکتا تھا، یہ امام رضا علیہ السلام نے سنت کو جاری کیا۔ جس کے گھر میں مجلس عزا ہے وہ سنت امام رضا علیہ السلام پر عمل کر رہا ہے۔ ہر گھر میں جو مجلس عزا ہے اور اس میں حجاب کے ساتھ جو مستورات کی شرکت ہے، سنت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ دیوبند سے امام علیہ السلام نے کہا کہ رک جاؤ، اس کے بعد پھر پردہ آویزہ فرمایا اور مستورات کو بلایا، سب امام رضا علیہ السلام کی سنت میں۔ پھر ایک مرثیہ خاص سے امام کہیں کہ انت مادحنا و ناصرنا، تم ہمارے مداح ہو لیکن تم ہمارے مددگار بھی ہو، اور تم اس وقت تک ہمارے مددگار رہو گے جب تک کہ ہماری شان بیان کرتے رہو گے، اور روح القدس تمہارا مددگار رہے گا۔ اور پھر دیوبند سے کہا کہ اگر تمہارے مرثیہ پڑھ لینے سے کسی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آ جائے تو اس کا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خود اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اے دیوبند لہذا مرثیہ پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے عزاداری ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا احیاء ہے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدح رضا ہے مدح شہ کربلا کے ساتھ، مدح رضا ہے مدح شہ کربلا کے ساتھ، مشہد کی خاک مل گئی خاک شفا کے ساتھ۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا کام جوڑ دیا امام نے۔ سبحان اللہ، عظمت کیا بات، خراسان و شہر کربلا، سلام اللہم صلی۔ آخر اس میں نکتہ سن لیجئے گا، باتیں تو اللہ جانے کتنی ذہن میں آ رہی ہیں، پھر کبھی اور صحیح، کہ اب امام جب تشریف فرمائے وہاں پر خراسان میں تو امام کے علمی مناظرات اس پہ میں بات کر چکا ہوں کئی مرتبہ الگ الگ حوالوں سے۔ ایک کوشش جو مامون نے کی ہے کہ اب علمی طور پر تو شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جب سینکڑوں بھی آ جائیں، ہر ایک اپنے اپنے مذہب کا سب سے بڑا ماہر ہے اور اپنے علم کا سب سے بڑا ماہر ہے، اس کے باوجود بھی ایک علی بن موسیٰ رضا ہیں جو کہتے ہیں سلونی، جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا، وہ 8ویں نے خراسان میں دہرایا تھا۔ دیکھیں یہ جو امتزاج ہے اور اتحاد ہے، یہ آپ کو فقط سلسلہ امامت میں نظر آئے گا، خلافت میں نہیں۔ مامون کا تو اپنا بھائی امین ہے جسے قتل کر کے مامون خلیفہ بنائے، مامون کا اپنا بھائی امین ہے۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون، ایک عرب ماں سے ایک عجم ماں سے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں سب کو توقع یہ ہے کہ چونکہ عرب ماں سے امین ہے تو لہٰذا عربوں ہی میں سلسلہ جو تھا وہ جاری رہے گا، تو اب یہی خلیفہ بنے گا۔ اور مامون کے دل میں یہ ہے کہ یعنی مجھ میں کیا کمی ہے، تو مامون نے قتل کیا امین کو، اور مامون امین کو قتل کرنے کے بعد خود خلافت کو سنبھال لیا، اور اسی وجہ سے اس نے مرکز خلافت کو بغداد سے منتقل کیا خراسان، یعنی عرب سے منتقل کیا عجم، کیونکہ عجم اس کے سپورٹرز ہیں، کیونکہ وہ خود ایرانی ماں سے۔ ٹھیک ہے، ذرا غور فرمائیے گا، یہ سلسلہ آپ کو سلسلہ خلافت میں کثرت کے ساتھ نظر آئے گا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، حتیٰ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا۔ یہ سلسلہ اموی اور سلسلہ عباسی میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو ان دونوں کو یہ امید ہے کہ خلافت مجھے ملے۔ سلسلہ امامت کی شان یہ ہے کہ علی کے 2 بیٹے ہیں، ان کے تو نام ہی اس طرح سے کہ ایک ان کے تو نام ہی اس کیفیت میں ہے کہ حسین ہے تو چھوٹا حسن ہے، اور حسن ہے تو بڑا حسین ہے، اور دونوں مل جائیں تو حسنین کریمین ہے۔ تو یہاں امامت میں وہ جو اتحاد ہے وہ فقط آپ کو امامت میں نظر آئے گا، اس لیے کہ یہاں پر ووٹوں سے نہیں امام بنتا، امام آیت سے بنتا ہے۔
امام نص سے بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منصوص من اللہ ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب سلسلہ امامت میں وہ ہستی ہے کہ اپنے جد مولا علی کے علم کے وارث ہیں، لہٰذا علم میں شکست نہیں جا سکتی۔ تو مامون نے ایک طریقہ اختیار کیا، وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ کوئی اور شعبدہ بازی کرو، کسی طریقے سے ہیومیلیٹ کرو۔ تو کچھ شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو بلایا تھا تاکہ شاید وہاں کسی طریقے سے کوئی حیثیت کم ہو جائے۔ تو امام دسترخوان پہ تشریف فرمائے اور امام علیہ السلام جادوگر کو بھی وہاں اس نے بٹھایا ہوا ہے، شعبدہ باز ہے۔ امام علیہ السلام روٹی کی جانب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور روٹی ہل جائے، اور سب دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر وہ روٹی جو تھی وہ ہل گئی۔ تیسری مرتبہ امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر وہ روٹی ہل گئی۔ یہ در حقیقت امام کا ہاتھ روٹی کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، یہ کرم کا ہاتھ تھا جو اس کی جان بخشی کے لیے بار بار بڑھ رہا تھا کہ اب بھی مہلت ہے، اب بھی مہلت ہے۔ شاید حر بن کے توبہ کر کے آ جائے۔ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے نا۔ امام رؤوف امام مہربان ہے، ہاں امام رؤوف ہیں، شدت مہربانی ہے، لہذا ہر بار شاید اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، شاید اب پشیمان ہو جائے۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو عین اللہ نگاہوں نے دیکھا اسے، اور وہ ہنس رہا ہے اور تمسخر اڑا رہا ہے، اور سامنے ایک قالین ہے اور کا شعر بنا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لاش ایسے کیسے شے بنایا ہے امام نے۔ امام نے اس کی جانب دیکھا، قالین کی جانب دیکھا امام نے، اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ فقط ایک لمحے میں امام کی نگاہ نے اس شیر کو اس تصویر سے نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، گوشت سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کا گوشت آیا۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا، اللہم صلی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اور وہ امام کی عین اللہ نگاہوں سے اس شیر پر اثر یہ ہوا کہ وہ باہر نکلا اور اس نے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا اور کھا لیا اس شعبدہ باز کو، پھر واپس گیا قالین پر۔ پھر امام کے امر سے پھر گوشت سے ہڈیاں بنا، ہڈیوں سے مضغہ بنا، مضغے سے علقہ بنا، گویا علقے سے نطفہ بنا، نطفے سے تصویر بن گیا۔ مامون مبہوت ہو کر اپنے تخت کی سب سے اونچی سیڑھی پہ چڑھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ اے علی ابن موسیٰ، یہ آپ نے کیا کیا؟ امام نے کہا جو اس نے کیا تھا وہ شعبدہ بازی تھی، جو ہم نے کیا وہ امر الہی ہے۔ امر الہی کا لطف آپ اس وقت لیں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر وہ ہے کہ جب کہنے والا کہے کن فیکون۔ کیا بات، اللہم صلی علی محمد۔ بات تمام ہو گئی بس۔ مامون نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس شیر سے کہیے کہ وہ واپس پلٹا دے جادوگر کو۔ امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے دربار میں ان رسیوں کو پلٹا دیا ہوتا تو ہم بھی یہاں پر پلٹا دیتے۔ امام نے کہہ کر سمجھایا کہ فرعون کا وارث تو ہے، موسیٰ کا وارث ہے۔ السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ تو فلسفے میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے لا شے اور ایک ہے شے۔ تو لا شے سے شے میں وجود میں آنا۔ میں بس ان مصروں پہ بات تمام کر رہا ہوں کہ مدح رضا ایک مل کے صلوات بھی جائے گا محمد والے محمد پر۔
مدح رضا ہے مدح شہ کربلا کے ساتھ. کیا مشہد کی خاک مل گئی خاک شفا کے ساتھ. لا شے تھا شے میں آ گیا قالین کا وہ شعر. لا شے تھا شے میں آ گیا قالین کا وہ شعر. اس نے وجود پایا جو ان کی رضا کے ساتھ. رضا پہ ذرا غور کیجیے گا. جب سے رضا کے نام کا تعویذ مل گیا چلتی ہے سر اٹھا کے یہ سانسیں قضا کے ساتھ. اے کاش میرا خیمہ ہو صحنے رضا میں نصب. یہ انبیاء کی کیا دعا تھی بھی میں پڑھ چکا ہوں, اس پہ آپ کو لطف آئے گا کہ اے کاش میرا خیمہ ہو صحنے رضا میں نصب ہو میری زندگی بھی بسر انبیاء کے ساتھ. ممکن نہیں ہے رد ہو حضور امام میں. آخری مصرع دعاؤں کے لیے. ممکن نہیں ہے رد ہو حضور امام میں معصومہ کا وسیلہ اگر ہو دعا کے ساتھ. بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کا وسیلہ اخت الرضا سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات بھیجیں ان دونوں بہنوں بھائیوں کو. بات تمام ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے مولا رضا کا واسطہ اور ابن الرضا ان کا واسطہ اور مولا رضا کے آباء و اجداد آبائے طیبین کا واسطہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور جو اسے بعد میں دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں, پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کے دسترخوان پر کبھی کوئی کمی نہ ہو. دسترخوان امام رضا علیہ السلام سے انہیں دنیا اور آخرت میں فیض یاب فرما. ان کے رزق میں بہت کثرت کے ساتھ وہ صد برکت عطا فرما. رزق حرام سے محفوظ فرما. امام ضامن کے صدقے میں ہمارے تمام سفر دنیا میں ہوں آخرت میں ہوں, سب تمام اسفار کے ضامن امام رضا علیہ السلام ہیں. پروردگار تمام سفر ہم امام رضا کی ضمانت میں انشاءاللہ کرتے ہیں. تمام سفروں میں ہماری حفاظت فرما. مشہد مقدس کا سفر بے نصیب فرما. امام رضا کی دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت عطا فرما. مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بابا باب الحوائج کا واسطہ ہے. جو مریض ہیں شفاء کامل عاجلہ عنایت فرما. اس گھر میں اور ہر مومن کے گھر میں اپنی خاص برکت و رحمتوں کا نزول فرما. ابن الرضا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ابن الرضا کو اس جشن سے راضی و خوشنود فرما. ابن الرضا کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر کا ماحول ابن الرضا کی خواہش کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک مل کر کے رضوی صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک آ رہا ہے, چلیں ماشاء اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی. آ جائیں بچے, آ جائیں بیٹا, آپ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, سائڈ پہ ادھر آؤ. آ جائیے بیٹا, آپ آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے بیٹا, آپ آ جائیے, آ جائیے. بسم اللہ. آپ وہاں سے آؤ, وہاں سے آؤ بیٹا. ہاں چلیں. اللہم صلی علی محمد. آ جاؤ بیٹا, آؤ ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر 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 ادھر. یہاں رکھیں آپ ہاتھ. چاہیے جو خدا سے طلب کر عطائے امام رضا سے ملے گا سبھی. چاہیے جو خدا سے طلب کر عطائے امام رضا سے ملے گا سبھی. چاہیے جو خدا سے. سبحان اللہ. اللہ. اللہ